نبی کے دور میں ایک عورت نے، اس کے شوہر نے زہار کر لیا. عورت کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا. شوہر نے زہار کر لیا. عرب میں دستور تھا جب شوہر بہت غصے میں ہوتا تھا بیوی کے اوپر تو کہہ دیتا تھا انت کزار امی علیہ، تو میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر آپ کے نکاح میں ہے، بیوی اگر ہے، تو بیوی کو پیار محبت میں آپ بابو بول دیں، سونا بول دیں، جانو بول دیں، مگر بعض لوگ بیوی کو بیٹا بول دیتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے. یا بعض لوگ بیوی کو مارے غصے، ارے میری ماں، ایسا بول دیتے، نہیں بولنا چاہیے. حالانکہ بولنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی، اس نیت سے آپ نے نہیں بولا ہے، مگر یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. عرب میں کیا ہوتا تھا، لوگ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیتے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ بیوی حرام ہو جاتی تھی. دور جاہلیت میں یہی قانون تھا کہ اگر شوہر بیوی سے زہار کر لے گا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام. خولہ بنت ثعلبہ کئی بچوں کی ماں تھیں، بوڑھی ہو چکی تھیں، 40-50 سال ان کی عمر ہو چکی تھی. ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا. شوہر شرمندہ ہوئے، صحابہ سے جا کر کے فتویٰ مانگا. صحابہ نے کہا ہمیں جہاں تک معلوم ہے آپ نے زہار کر لیا، بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی. بڑے غور سے سننا پلسا والو، وہ عورت چل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی اکل شبابی، میرے شوہر نے میری جوانی کو، میرا شوہر کھا گیا. میں نکاح کر کے آئی تھی، جوان تھی، آج ادھیڑ ہو چکی ہوں، 50 سال میری عمر ہو چکی ہے. اے اللہ کے نبی، جوانی تو میری کھا گیا اور آج بڑھاپے میں مجھ سے زہار کر لیا ہے، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی، میرے مائکے میں بھی کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، کس کے در پہ جاؤں گی؟ نبی اکرم نے فرمایا اے خولہ بنت ثعلبہ، اگر تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا ہے تو میرے پاس تمہارا کوئی سولوشن نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہو. اتنا کہہ کر کے وہ عورت رونے لگی اور اللہ کے نبی نے اتنا کہہ کر کے دروازہ بند کر لیا. ہو لوگو، تم نے تو نعرے لگا کے رکھے ہیں کہ ہم تو رسول کے دربار سے جا کے ہر چیز لے لیں گے، یہاں تو رسول نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے. وہ عورت روتی ہوئی گھر آتی ہے اور آ کر کے وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ، میرا سجدے سے، تیری بارگاہ میں یہ سجدے سے سر تب تک نہ اٹھے گا جب تک تو میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ کر دے گا، جب تک میرے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہ کر دے گا. اے اللہ، میں تیری دکھیاری بندی کہاں جاؤں گی؟ آج تیرے نبی نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، تیرے نبی سے میں نے جھگڑا کیا، بحث کیا، مگر انہوں نے بھی کوئی سنوائی نہیں کی اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہوں. اے اللہ، اب تو ہی کوئی راستہ نکال دے. یہ کہہ کر کے خولہ بنت ثعلبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رونے لگتی ہیں. دعا کا بڑا بہترین جو اس کی جگہ ہے وہ سجدہ ہے. اگر آپ کو کوئی دعا اللہ سے کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں. رات کے آخری پہر میں اٹھو، جس پہر میں دنیا سو رہی ہو. یہ ٹائم اللہ کو منانے کا ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ جو رات کا آخری پہر ہے، فجر کے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہے، یہ بڑا پیارا ٹائم ہے. اور یہی وہ ٹائم ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے اسی ٹائم بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید بھی لگاتے ہیں. او اولاد سے محروم جوڑو،
او روزی روٹی سے پریشان لوگوں، او کاروبار سے پریشان لوگوں، رات میں اٹھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اور تہجد کے سجدے میں گر کر کے اللہ سے اپنا سوال کرو، اللہ سے مانگو تمہیں جو مانگنا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ اللہ سے دعا کرتی ہیں اور اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے آ کر کے جھگڑا کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اے نبی جب آپ اس عورت سے بات چیت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی اور اس عورت کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتی ہیں، بڑی پاک ہے وہ ذات جو عرش کے اوپر مستوی ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر اس کی ذات ہے، لیکن وہ عرش والی ذات اپنی بندی کی بات چیت کو سن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی بات چیت کو سن رہا تھا، جبکہ میں وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، میں اسی گھر کے کونے میں تھی، میں اس عورت کی بات نہیں سن پائی، مگر نبی سے اس عورت نے جو بات چیت کی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔